السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق ہے۔ آپ نے پچھلے 8 مارچ سے اب تک کافی کچھ دیکھا ہوگا، جیسے مثل مشہور ہے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا۔ تو یہی کچھ سچویشن ہماری اپوزیشن اور بالخصوص حکومت وقت کے ساتھ رہی۔ مختلف ہیلے، بہانے، حربے استعمال کیے گئے، سیاسی بساط مختلف طرح کی چلی گئی، لیکن اپوزیشن کی حد تک تو اب تک کامیاب ہے، لیکن حکومت کی حد تک اگر دیکھا جائے تو ابھی تک مسلسل ناکامی ہی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ پہلے تو حکومت کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ عدم اعتماد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مسلسل انہیں تانا دیا جا رہا تھا اپوزیشن کو کہ اگر آپ کے پاس ممبران اتنے ہیں تو آپ ریکوزیشن کیوں نہیں بھیجتے، جمع کیوں نہیں کرتے اسمبلی میں۔ اور جب 8 مارچ کو ریکوزیشن جمع ہو گئی ہے تو اس کے بعد کی سچویشن یکسر بدل گئی۔ تمام کی تمام ٹینشن حکومت وقت پر آ گئی۔ اپوزیشن کے یہاں ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ یہ کہ کسی طریقے سے ہم 172 یعنی 172 اراکین پورے کر لیں۔ ان کی گنتی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ان کی جو ورکنگ ہے وہ اس وقت تک پاراور ثابت ہوئی ہے۔ اب تک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترین گروپ وہ کوئی 40 لوگوں کے ساتھ الگ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ تھے، جو منحرفین کا نام جنہیں دیا گیا ہے، یہ لوگ جنہیں پارٹی سے انحراف تھا وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں۔ کوئی 33 بتاتا ہے، کوئی 24 بتاتا ہے، تو یہ بھی سیپریٹ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی ٹوٹے۔ یہ بھی اپوزیشن ہی کو فائدہ ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں تو اتحادی اس کے 2 ہیں اس حکومت کے۔ یہ دونوں اتحادی بڑے سیاسی اعتبار سے بڑے منجے ہوئے ہیں اور بڑے پکے کھلاڑی ہیں۔ آپ انہیں دونوں کو آل راؤنڈر کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایم کیو ایم کو تو سندھ میں بھی وہ ہمیشہ حکومت میں ہی رہے، کبھی کہیں نکلے، لیکن پھر بھی وہ حکومت کا حصہ ہی رہے۔ اب فیڈرل میں جب ادھر پہنچے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں پھر بھی 4 سال ان کے ساتھ رہے اور آج وہ اتحاد توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ کسی حد تک وہ بھی سیپریٹ ہو چکے ہیں۔ پھر ہماری مشہور زمانہ جماعت کیا کہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کیو، تو کیو کی حالات یہ ہیں کہ یہ بھی وقت کے دھارے کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ اقتدار کے کشمکش میں لگے رہتے ہیں۔ 4 سال ان کو بھی ہو گیا عرصہ عمران خان کے ساتھ، لیکن اب انہوں نے بھی آنکھیں بدل لی ہیں۔ تو گویا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کی جو سچویشن ہے وہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے۔ پھر حکومت نے بھی بڑی چالیں چلی ہیں۔ پہلی چال تو انہوں نے چلی کہ کسی طریقے سے دھونس دھاندلی سے کام لیا جائے، بیانات سے کام لیا جائے، دھمکیوں سے کام لیا جائے، لیکن چونکہ وہ زمانہ اب رہا نہیں ہے، اس کا جب اثر نہیں ہوا تو پھر جلسوں میں جا کے پاور شو اب تک یہ پریکٹس چل رہی ہے، جبکہ یہ پاور شو اس وقت دکھانا بالکل فضول قسم کی بات ہے۔
اور اس کی کوئی اہمیت ہونی بھی نہیں چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ تحریک عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے. کس کے خلاف؟ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، جن کے پاس اتحادی بھی تھے، جن کے پاس ان کے اپنے لوگ بھی تھے، تو وہ سارے ٹوٹ گئے. گویا وہ ایک رکن جو جیت کے آتا ہے اس کے پیچھے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ عوامی حمایت بھی کھو چکے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ کانسیکوینسی ان لوگوں کی ہے، وہاں سے یہ جیت کے آئیں. یہ کہنا کہ عمران خان کے نام پر ووٹ دیا گیا ہے، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. یہ کہنا ہی بالکل غلط ہے. لوگ کچھ تبدیلی چاہتے تھے، پچھلی جماعتوں سے تنگ آئے ہوئے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ شاید یہ صاحب جو بڑے سہانے خواب دکھا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا 5% بھی اگر کر لیں تو شاید ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ 5% تو درکنار یہ 2% بھی نہیں کر سکے. جتنے وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، یو ٹرن پہ یو ٹرن. یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یو ٹرن کی جگہ عمران خان صاحب کی تصویر لگ جاتی تھی. وہ بعد ازاں اگرچہ وہ حکومت میں تو اس کو ختم کیا گیا یا اس ٹرینڈ کو چلنے نہیں دیا گیا. ویسے ہونا یہی چاہیے کہ جو بھی یو ٹرن آئے بجائے یو ٹرن لکھنے کے وہاں عمران خان صاحب کی تصویر لگا دینی چاہیے، اندازہ ہو سکے کہ جی یہ اب یو ٹرن ہے. تو جناب علی یہ کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے. اور پھر حکومت نے پھر آخری اربع جب ہر طرف سے لاچار ہو گئے تو آخری اربع انہوں نے یہ کیا کہ حسب سابق حسب معمول صدر پاکستان کا آفس جو ہے نا وہ یوز کیا گیا. اس سے پہلے بھی یہ حکومت آرڈیننس پہ چلتی رہی ہے، صدارتی آرڈیننس جاری کروا کے اپنا کام چلاتے رہے، کیونکہ ان کے پاس شخصیت نہیں تھی. اور اسمبلی میں باقاعدہ جس طریقے سے بل پیش ہوتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں وہ پروسیس ان کے لیے کافی مشکل تھا. تو اس لیے انہوں نے پھر صدارتی آرڈیننس جاری کروا کے کام چلایا. یہ جمہوری دور جو عمران خان صاحب کا گزرا ہے، اسے دراصل پارلیمانی نظام میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدارتی نظام تھا. اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دیا کہ ہمارے جو منحرفین لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہماری پارٹی سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے ووٹ کا تعین کیا جائے کہ آیا ان کا ووٹ کاؤنٹ فار ہوگا نہیں ہوگا. انہیں نااہل قرار دیا جائے تا حیات. جبکہ رولنگ اب تک کے جو ماہرین بتاتے ہیں اور کل جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹ یہ ہر صورت میں دیں گے اور ووٹ ہوگا، ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا. تو جب ووٹ ہوگا کاؤنٹ بھی ہوگا، جب کاؤنٹ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی عددی اکثریت وہ ختم ہو جائے گی. نہ صرف عددی اکثریت ختم ہو جائے گی بلکہ اخلاقی جواز بھی ختم ہو جائے گا. اخلاقی جواز تو اب بھی کوئی باقی نہیں رہا، اس لیے کہ میڈیا پر تمام نمبر شو ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ حکومت کریں گے تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا. اگرچہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے، یعنی ان کے حق میں ہو جاتی ہے، تو بھی اخلاقی جواز باقی اس کا بھی کوئی نہیں بچتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان سے منحرف ہوئے ہیں، وہ سائیڈ لائن اختیار کر گئے ہیں، وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. اب سڑکوں پہ جا کے پاور شو کرنا اور یہ شو کرنا کہ میرے ساتھ عوام ہے، کیا اپوزیشن کے لوگ وہ بھی تو جیت کر آئے ہیں، انہیں بھی عوام نے ہی ووٹ دیا تھا، وہ ابھی تک کھڑے ہیں. نہ عوام ہٹی نہ وہ لوگ ہٹے بلکہ آپ کے لوگ ٹوٹے. گویا آپ کی جو اکثریت تھی وہ اب کاؤنٹ ہونی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ، یعنی وہ جو ووٹ ہے
ووٹ بینک وہ ادھر چلا جانا چاہیے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ تو ایسی صورت اگر دیکھتے ہیں، حقیقت پسندی بھی یہی ہے، تو پھر تو پاور شو جا کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس سے کسی کو متاثر ہونا چاہیے۔ بندے اکٹھے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، وہ جلسے کے لیے بھی آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں خود اگر حکومت وقت کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ خود لوگوں کو، یعنی اپوزیشن کو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ آپ بھی باہر آئیں اور دنگے فساد کریں، جیسا کہ ایک مظاہرہ وہ سندھ ہاؤس پر حملہ کر چکے ہیں۔ اچھا، کل جو ریفرنس ان لوگوں نے دائر کیا تھا، اس کے اوپر چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جی ووٹ تو ڈالنا ہوگا، ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا، اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس ووٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ لگتا ہے یہی ہے کہ بہت زیادہ اگر کچھ رولنگ آتی ہے تو ڈی سیٹ کا عمل ہوگا، اس سے علاوہ تا حیات نااہلی کی کچھ زیادہ امید نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جناب عمران خان صاحب قوم سے اپیل کرتے ہیں، یاد رہے کہ اس وقت انہیں قوم سے نہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو مخاطب کر کے پکارنا چاہیے۔ قوم کا تصور اب ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے، ووٹ لے کر آئے تھے، ان کے پاس ووٹ بینک تھا، لوگوں کی حمایت تھی، عوام کی حمایت تھی، وہ قائم ہے، وہ منحرف نہیں ہوئے۔ یہ کہنا ہی غلط ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کوٹ ان کوٹ کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس سے معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ کھلے عام اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ پچھلے 30 سال سے لوٹ مار کر رہا ہے، اور یہ سارے اکٹھے ہو کر پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی قیمتیں لگا رہے ہیں۔ پبلک ریپریزنٹیٹیو، یہ آپ غور کریں گے اس لفظ کے اوپر۔ پھر کہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو قوم میرے ساتھ نکلے، صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں، بدی کے خلاف ہیں۔ جو اس وقت ملک میں جرم ہو رہا ہے، ملک کی جمہوریت کے خلاف، ملک کی جمہوریت کے خلاف، قوم کے خلاف، عوام کے خلاف، کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندے خرید رہے ہیں، قوم اس کے خلاف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم میرے ساتھ نکلے۔ تو سامعین محترم، آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس سے قبل سینٹ کا جو چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ بلوچستان میں گورنمنٹ جو بنی ٹوٹی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب انہوں نے جہاز چلا کر لوگوں کو خریدا، جو ترین خان صاحب کے ساتھ تھے یا اب بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں وقت کے انتظار میں، تو کیا ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا؟ اب عوام کے پاس جانے کا بالکل جواز بے معنی ہے، کوئی اس کا اگر دیکھا جائے تو عوام کو آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حقیقت پسندی یہ ہے، عوام کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف کیا دیا ہے۔ آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ مارکیٹ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہنگائی اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ ڈالر آپ کا پاکستانی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ پیٹرول ڈیزل 150 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے۔
10 روپے اگر کم کیے تھے 15 دن کے لیے، تو اس میں 12 روپے بڑھائے تھے، 10 کم کر دیے، تو وہ بھی کوئی ریلیف نہیں ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کارکردگی ان کی زیرو ہے۔ جب بھی اپوزیشن سڑکوں پر آئی اور بار بار کال دیتی رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آخری سال رہ گیا تھا، عقل کے اندھے ہیں جی، 1 سال گزر جاتا تو کیا تھا، مزید یہ ایکسپوز ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپوزیشن نے جو جلسے جلوس کیے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سلسلے میں کیے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ملک میں جو ہے نا وہ معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے، بے روزگاری ہے، اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں تھیں، لیکن ان کو سنا نہیں گیا۔ باقاعدہ دھرنے ہوئے، اسلام آباد میں دھرنے ہوئے ہیں، اور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پس پردہ اقتدار کی بھی اس میں ہوتی ہے کہ اقتدار بھی ملے، ٹارگٹ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو بڑا ایشو تھا وہ مہنگائی ہی تھی۔ اب بھی وہ مہنگائی کے خلاف نکلے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے بات نہیں سنی۔ انہی کا اپنا ایک قول تھا کہ تھوڑے سے لوگ بھی میرے خلاف میرے سامنے آ جاتے، یہ کہتے کہ جی گو عمران گو، تو میں چپ کر کے چلا جاتا، کیونکہ مجھ میں غیرت ہے۔ اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب اپوزیشن نے واضح نمبر کر دیے ہیں، اب بھی اقتدار کے ساتھ عمران خان صاحب بری طرح چپٹے ہوئے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں آج عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور عدم اعتماد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ 30 تک انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن مختصر یہ کہ اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی سیاسی یا اخلاقی جواز باقی نہیں رہا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا حکمران نہیں آیا جو اس قدر اقتدار کے لیے لالچ کر رہا ہے کہ ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب وہ ایک پتہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھیلنا ہے، اور وہ آخری پتہ ہوگا، اور ٹرمپ کارڈ جسے کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کارڈ کیا گول کھلاتا ہے، لیکن یہ ایک شرلی ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، جتنا ساتھ عمران خان صاحب کا ایوان صدر نے دیا ہے، اتنا پارلیمنٹ میں ان کے ارکان نے نہیں دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایوان صدر کو وفاق کا مظہر ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے، لیکن ٹوٹل یک طرفہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ اس کے باوجود بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ بلاول صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب نے اسے بھی کیش کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑے سے بڑا بنا کر اور سینسٹیو بنا کر پیش کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے پاس ہنر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم داد دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے اور افیکٹو بنا کے وہ پیش کر لیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ پہلی بار سنتے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو لیتے ہیں، جبکہ کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے، پیچھے چھپے ہوئے جو مضمرات ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ دراصل یہ قوم جذباتی قوم ہے اور لفاظی پہ مر مٹتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر عوامی نمائندے جب عوام میں آ کر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو اس کا پاس رکھنا چاہیے تاکہ اعتماد کا فقدان نہ ہو۔ تو یہ بھی عدم اعتماد ہی ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، اور جو کال ان لوگوں نے دے رکھی ہے اپوزیشن نے اور
حکومت وقت نے، جناب عمران خان صاحب نے، کہ لوگ کٹھے ہوں تو اس میں کوئی ایسا تصادم نہ ہو، خیر و عافیت سے یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے اور پھر تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو۔ اسپیکر صاحب اس وقت تک تو وائس نے یک طرفہ کارروائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ ملک کی خاطر سوچیں، کسی ایک شخص کے لیے نہ سوچیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔